أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر یہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ لہذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور اس آخری رکوع کا بھی میں نے پہلا حصہ اس وقت تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام سنت بکثرت قرآن کریم کی تمام صورتوں میں یا اکثر صورتوں میں یہ رہی ہے کہ اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ سورت کے تمام مضامین کا ایک خلاصہ بھی ہوتا ہے اور ایک جامع ترین مضمون بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران جو پیچھے 190 کے قریب آیتیں اس کی گزری ہیں، اس میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہ آخری رکوع ساری گفتگو کا ایک طرح سے خلاصہ، اور ایک انسان کو اس ساری گفتگو سے جو اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ، اور ایک انسان کا صحیح طرز عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری رکوع میں بڑی ہی پرتاثیر
طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کو بڑے پر تاثیر طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا بھی مناسب ہوگا کہ اس آیت کی جو اہمیت ہے، ان آیات کی جو اہمیت ہے، وہ بعض احادیث سے اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے جس میں اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شاگرد حضرت عطا ابن ابی رباح، جو بڑے درجے کے محدث اور فقیہ اور بزرگ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو چیز آپ کو سب سے عجیب معلوم ہوئی ہو یا سب سے پیاری لگی ہو وہ مجھے بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تو ہر شان ہی عجیب تھی، یعنی کس کس بات کو بتایا جائے، ظفر تاب قدم ہر کو جا کے میں نہیں گرم، کرشمہ دامن دل کو مہمی کشت کے جا جو بھی صفت آپ کی دیکھی دی جائے، بیان کی جائے، وہ عجیب ہی تھی، پیاری ہی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ میں سناتی ہوں، اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر پہ لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، اور یہ کہہ کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوئے مبارک سینہ مبارک پر بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما رکھے ہیں، تو پھر اس کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں چونکہ مجھ پر نازل فرمائی ہیں آج کی رات، تو میں اس کے شکر کے طور پر میرے اوپر گریہ تاری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی بڑی تباہی ہے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا، لہذا ان پر خصوصی طور سے غور و فکر کرنے کی ایک حدیث میں تاکید فرمائی گئی۔ دوسری ان آیات کی اہمیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ متعدد صحیح احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو تہجد کے وقت میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات کا پڑھنا بھی ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بھی ان آیات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آیات کے اوپر چونکہ غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر ان آیات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی فطری انداز میں انسان کی ایمان کی پختگی کا راستہ بتایا ہے، اور ایمان کی پختگی کے جو انسان کے سامنے مراحل پیش آ سکتے ہیں ان کی نشاندہی فرمائی۔